तमाम नौजवानों, ख़वातीन, हज़रात और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने हक के राय दही के लिए दिन रात कोशिश किया। इस मकसद के लिए कि आइंदा आने वाले दिन इस हल्के, इस शहर और इस सूबे और मुल्क के लिए जमहूरी और बेहतर दिन होंगे। उन तमाम खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने दूर दराज इलाके से खैर सगाली के पैगामात भेजे और जमहूरी अमल में अपना किरदार अदा किया। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, पूरे दुनिया में पार्लियामेंट जब अपना वक्त पूरा करके अगले इलेक्शन की तरफ आगे जा रहा होता है तो दुनिया में नए इलेक्शन, नए पॉलिसीज, नए दौर, नए सियासी अमल का नवीद दे रहा होता है और लोग ये समझते हैं कि नए इलेक्शन के बाद उनका मुल्क, उनका हल्का एक नए दौर में दाखिल होगा और उस नए दौर में खुशहाली, अमन, तरक्की और उनके आइंदा नस्लों का बका के लिए नए पॉलिसियां बनेंगे। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान और उसके निज़ाम का एक जो सियासी अमल पिछले 75 साल से एक दायरे में गोल घूमता बेमकसद आज भी वही हुआ। सन 70 में 7 दिसंबर 70 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें अवामी लीग ने 160 वोट लिए और अक़लियती पार्टी 81 वोट लेके हुकूमत बनाता है, जिसके बुनियाद इस मुल्क का तकसीम का बायस बना। और जब तकसीम हुआ वो मुल्क आज तरक्की कर रहा है और जो यहां रह गए, कल भी उनका उम्मीदवार, जो वजीर आजम का उम्मीदवार होगा, वो कह रहा था कि फौरन जाके IMF के साथ बातचीत करेंगे और कर्जा लेंगे। यानी हमारा सियासी अमल, इस मुल्क का निजाम आज भी इस बात की उम्मीद है, उनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, ना माशी, ना माशरती, ना सियासी, ना इंतजामी, कि वो इस मुल्क को एक खुशखबरी सुनाए कि इस मुल्क के निजाम को कैसे ठीक किया जाएगा। मगर वो आज भी ये पैगाम दे रहे हैं कि उन्होंने IMF के बूट चाट के नए तनख्वाहें लेने हैं, नए कर्जे लेने हैं। मगर आज इतने पॉलिटिकल पार्टीज में कोई एक भी आज पूछ नहीं रहा है कि पुराने कर्ज कहां गए, कौन सा सफेद हाथी इनको हड़प कर गया। और आप इस वक्त भी हर शख्स को 2.5 लाख रुपया कर्जदार बना चुके हैं। अब मजीद कर्ज आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं? ये सब इसलिए है कि यहाँ इस मुल्क में पार्लियामेंट एक तिजारती स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया है। पार्लियामेंट के अंदर लोग
تجارت کرنے جاتے ہیں. یہاں پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بند کمروں دفتروں میں جعلی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے، جیسے عام ملازم کو نوٹیفائی کیا جاتا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے اس ملک کا نظام ایک جعلی سیاسی عمل کے ذریعے ملک کو کولیپس کرنے کے لیے اس سب نظام کو بنایا گیا ہے. میں آپ کے توسط سے نظام کو چلانے والے ان طاقتور لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ملک کو آپ سسٹمیٹک اکنامک کولیپس کی طرف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس ملک کے ایٹمی اثاثوں کو بیچیں قرضوں کے عوض، مگر بلوچستان کا پیغام یہ ہمیں اس ایٹمی اثاثوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بھلے آپ جو کچھ بیچے آپ نے ہمیں بھی IMF پہ بھیج دیا ہے، مگر آپ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کے تحت اکنامک کولیپس کی طرف لے جائیں، تاکہ پھر عالمی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اب ہم اکنامک کولیپس پہ آگئے، ہم اپنے ایٹمی اثاثے دیں. بلوچستان کے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، مگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں الیکشن کمیشن نے ایک سٹاک ایکسچینج کا کردار ادا کیا ہے. کئی مہینے اور کئی سال لوگ اپنے کردار سے، اپنے سیاسی عمل سے یہ لوگوں تک ایک میسج پہنچاتے رہے کہ ان کا کردار یہ ہے کہ اپنے ملک کا خدمت کریں گے، مگر یہاں ہوا یہ کہ اس الیکشن سٹاک ایکسچینج کے ذریعے 8 تاریخ کے رات اور آج تک ایک ایک حلقے میں 4 5 دفعہ بھی سارے ریزلٹس کو بدلا جا رہا ہے. جعلی ریزلٹس کے ذریعے صوبائی حکومت بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لاکھیں مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے ایک حصہ ریکوتک کو بیچنے کے لیے خاموش رہے اور اپنا حصہ لیا. اب مزید کرپشن کے لیے نئے لوگوں کو، غربت پھیلانے کے لیے نئے لوگوں کو جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس صوبے پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ کرپشن میں اضافہ ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. یہ جعلی الیکشن نامنظور ہے ہم سب کو، کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. پورے دنیا میں ریاست اپنے بہترین پالیسیز کے ذریعے الیکشن کرا کے ملک کو حقیقی عوامی نمائندوں کے حوالے کیا کرتے ہیں، اور حقیقی عوامی نمائندے اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ 5 سال بعد واپس پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. مگر پاکستان واحد ملک ہے جہاں پارلیمنٹ کو کاروبار کا ایک مرکز بنایا گیا ہے. یہ اس ملک کے لیے، اس کے وفاق کے لیے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں ان تمام ڈرامہ باز اداروں کا مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیاسی عمل کا ڈرامہ رچایا، اور اس ڈرامہ کے ذریعے آج کم از کم بلوچستان کے تمام بڑے بڑے شاہراہیں بند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام نظام پہ لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے. وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں دھرنے پہ جنہوں نے 2018 میں میرا مینڈیٹ چوری کیا، کیونکہ میں عوامی ووٹ اور رائے کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا انتظامی گند کے اندر جا کے وہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت بڑا مایوسی کا لہر ہے پورے ملک میں. پورے نظام سے عدم اعتماد ہے. جہاں 12 کروڑ 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا، وہاں 5 کروڑ سے کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا. ان میں بھی آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ووٹ ڈالا گیا. یعنی پورے نظام
پہ عدم اعتماد ہے، جہاں نظام پہ عدم اعتماد ہے تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کولیپس ہو چکا ہے. اور پچھلے 5 سال میں پارلیمنٹ نے صرف ایکسٹینشن کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کیا. انسانی حقوق کے جو قوانین پاس ہونے تھے ان کو چیئرمین سینٹ جس کو صادق سنجرانی کہتے وہ چھپاتا رہا. یہ کام تو ایک کلرک کا ہے، عوامی نمائندے کا کام یہ کہ لوگوں کو سہولیات دیں. تو میں تمام اس الیکشن کے پروسیس کا مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ریاستی اداروں نے ایک بہت بڑے بحران میں ڈال دیا ہے. ریاست ایک بند گلی میں آ کے کھڑا ہے اور اکثر لوگ مایوسی کے شکار ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو تو ویسے ہی لاوارث کر دیا گیا ہے. یہاں کے جینین لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل ایلیمنیشن کا شکار بنایا گیا ہے یا ان کا ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے اور قاتلوں کو سرپرستی ہے. جعلی قبائلی تنازعات کے ذریعے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، مگر بالخصوص کوئٹہ کو تو لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ہے. آج آپ دیکھیں PB44 سے ایک ایسے شخص کو لا کے جتایا گیا جس کا اس حلقے سے، اس شہر سے، اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. PB44 کا جو کینڈیڈیٹ ہے عبید گورگیج، اگر اس کے والد ملک شاہ کو بھی آپ دیکھیں، وہ میرے مرحوم بھائی میر اسماعیل ریحسانی کا ڈرائیور تھا، وہ نیمروز افغانستان کا ہے، اس کو لا کے کوئٹہ پہ مسلط کیا گیا. اسی طریقے سے PB کا نمبر مجھے پتہ نہیں، ایک اور کو بھی لا کے چاگے سے مسلط کیا گیا، کسی کو کہیں اور سے. اور NA 263 سے جس کینڈیڈیٹ کو 3 دن بعد باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ الٹرنیٹ کینڈیڈیٹ ہے، اس کا بھی شہر سے تعلق نہیں. مگر یہ بھی بات نہیں، وہ 5ویں نمبر پہ 5ویں نمبر سے لا کے اس کو ہمارے اس شہر پہ مسلط کیا گیا. کیونکہ اسلام آباد میں بھی ایک جعلی حکومت بنانے کے لیے تمام پارٹیوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو اس کو اس شہر پہ مسلط کیا گیا. اور میں آپ کو ایک باقاعدہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے جعلی مینڈیٹ سریاب میں بھی MNA بنایا گیا. جو لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، جو لوگ اپنے حلقوں میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، جن کو کسی نے پولیٹیکل میٹنگ بھی نہیں دی، ان کو لا کے ہمارے حلقوں پہ مسلط کیا گیا. اس سے مزید لوٹ مار بڑھے گا. بلوچستان کو لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ریاستی اداروں نے. پہلے تو ہم بیرونی لوٹ مار کے خلاف مسلح ہو کے اپنے وطن کا، اپنے وسائل کا، اپنے عزت ناموس کا دفاع کرتے تھے. اب ریاستی اداروں نے اندرونی خانہ آستین کے سانپوں کو لا کے اس پورے نظام پہ مسلط کیا گیا. پہلے بکرا پڑی میں بکروں کا لیلام ہوتا تھا، اب ہمارے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کا لیلامی ہو رہا ہے. شرم آنا چاہیے تمام نظام کو، شرم آنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں. میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے، مگر میں نے ان پیغام رسال لوگوں کو واضح ایک پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں. اپنے ووٹر، اپنے سیاسی عمل، اپنے سیاسی کردار پہ اعتماد ہے. انہوں نے بار بار کہا، پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ برائے مہربانی مجھ پہ یہ ایسا نہیں کریں، جس کو لانا چاہتے ہیں آپ اس کو لائیں. میں کسی بھی جعلی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جہاں پارلیمنٹ مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے جس کو آرگنائز کیا جائے گا وہ قطعاً آپ کا خدمت نہیں کرے گا.
اس ملک کو، اس ملک کے اداروں نے ایک بند گل شکار بنایا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ یہ لوگوں کے تلے دبے ہوئے نہیں ہوتے، یہ لوٹ مار کے مفاد میں پھر اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ مزید لوٹ مار کریں اور اس ملک کو مزید قرضوں کے تحت زیر بار دبائیں، نوجوانوں کو مزید بے روزگار کریں۔ میں مذمت کرتا ہوں اس جعلی الیکشن کا، مگر سیاسی مزاحمت کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ ہم اپنے آئندہ آنے والے دنوں کو میں کوشش سے ایک جمہوری سیاسی عمل کا حصہ اپنے نظام کو بنائیں۔ آپ سب کا مشکور۔